ممتاز ماہر قانون جناب شقیق الرحمان مہاجر نے کہا ہے کہ دستور ایک زندہ دستاویز ہے اور اس دستور میں سوشل کنٹریکٹ کا نظریہ یہ ہے کہ سماج کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ انہوں نے بعنوان دستور بحیثیت کنٹریکٹ اور اس کے اثرات و مضمرات 15واں سید خلیل اللہ حسینی میموریل لیکچر دیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر عامر اللہ خان نے تعلیمی ہندوستانی نوجوانوں کے لیے نئے چیلنج اور مواقع کے عنوان پر لیکچر دیا۔ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت سید جلیل احمد ایڈوکیٹ نے صدارت کی۔ معتمد عمومی ڈاکٹر یوسف حامدی نے تعارف پیش کیا۔ ایڈوکیٹ عالی جناب پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، عالی جناب ڈاکٹر محمد مشتاق علی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان، بڑا رحم والا، بڑا کرم والا، روز جزا کا مالک۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے پاس اپنے نفس کی اور اعمال کی خرابیوں سے طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھی سے ملتجی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آج 15ویں سید خلیل اللہ حسینی میموریل لیکچر میں آپ حضرات کی موجودگی نہ صرف تنظیم سے آپ کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس موضوع سے تعلق خاطر کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تھامس جیفرسن کا نام آپ لوگوں میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ وہ مشہور امریکی سیاستدان، مدبر، دانشور تھے۔ امریکہ کے پہلے وزیر خارجہ، دوسرے نائب صدر اور تیسرے صدر تھے۔ امریکہ کی آزادی کا اعلامیہ انہوں نے ہی مرتب کیا تھا۔ یعنی تھامس جیفرسن نے دستور کے تعلق سے 200 سال پہلے ایک بات کہی تھی جو آج خاص طور پر ہمارے ملک پر بھی صادقہ تھی۔ انہوں نے کہا تھا The Constitution is a mere thing of wax in the hands of the judiciary, which they may twist and shape into any form they please۔ یعنی دستور کی حیثیت عدلیہ کے ہاتھوں میں محض موم کے ٹکڑے کی طرح ہے، جسے وہ جس طرح چاہے موڑ کر کسی بھی شکل میں ڈال سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے ماہر ممتاز قانون دان جناب شقیق مہاجر صاحب ایڈوکیٹ کے انتہائی عالمانہ اور بصیرت افروز لیکچر کی سماعت کی، جس میں انہوں نے انتہائی تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ دستور کے تعویلات اور اس کے طریقے اور اس کے اثرات و مضمرات پر روشنی ڈالی۔ ان کے لیکچر نے ہمارے ذہن و قلب کے کئی بند دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ممتاز ماہر ترقیاتی معیشت پروفیسر عامر اللہ خان صاحب کی بھی تقریر سماعت آپ نے کی، جس میں انہوں نے تعلیم کو اور اس کے حصول کو اور اس کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ صرف اور صرف پرائمری بچوں کی حد تک محدود رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ وقت کی تنگی ہے، اور یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے ہمیں سیمینار منعقد کرنا چاہیے تھا، اور اس میں ڈاکٹر اور پروفیسر
عامر اللہ خان صاحب کو مدعو کرنا تھا۔ جہاں تک دستور کی تعویل کا تعلق ہے، وہ ایک قانونی اور دستوری معاملہ ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں، اور یہ تعویلات کسی قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھانا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دستور تحریری دستور ہے، جسے دستور سال اسمبلی نے مدون کیا اور جو 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد سے اس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق جنوری 2020 تک جملہ 104 ترمیمات کی گئیں۔ دستور کی تعویل اس لیے ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی قانون سے دستور کے بنیادی ڈھانچے اور دستور میں درج ضمانتوں کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ چنانچہ گزشتہ 70 برسوں میں دستور کی تعویل کے کئی مرحلے مشاہدے میں آئے، لیکن آج کل دستور میں شہریوں کے جو حقوق، آزادیاں اور ضمانتیں دی ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان ضمانتوں کی بات کو چھوڑ دیجیے، اب تو یہ بات موجودہ دستور کو کلعدم قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں جو کچھ بھی آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں وہ جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آپ نے قانونی موشگافیوں، قانونی تعویلات کی ایک تاریخ جناب مہاجر صاحب سے سنی، اب میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ اب آج کل کیا زمانہ ہے؟ آج کل فاصلے گھٹ گئے ہیں، وقت اور زمانہ چکر چکا ہے، دنیا عالمگیریت کی طرف رواں دوا ہے۔ گلوبلائزیشن اپنے ساتھ کئی چیلنجز لایا ہے۔ ان چیلنجز سے وہی قوم اچھی طرح نپٹ سکتی ہے جو اصلی ٹیکنیکل تعلیم سے آراستہ ہو، اور علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ افراد اور قوموں کو سرفرازی عطا کرتا ہے۔ وہ قوم جو علم سے آراستہ ہو، یا جو قوم علم و دانش کی دولت سے مالا مال ہو، اور جو فرد یا قوم علم سے محروم ہو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں گے، اس میں مہارت حاصل کریں، صرف گریجویشن کی تکمیل کو ہی اپنا مقصد نہ بنائیں، ایسی مہارت حاصل کریں کہ ہمارے ابنائے وطن خود محسوس کریں کہ ہمارے بغیر وطن کی ترقی ممکن نہیں۔ میں اپنی گفتگو عامر اللہ خان صاحب کی تقریر سے بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے کی، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں صرف پرائمری اسکول کی تعلیم تک ہی محدود رکھا۔ تعلیم کا جو مطمع نظر ہے، انہوں نے اس کی طرف ہلکے سے اشارے کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ تعلیم کا ایک مقصد روزی کمانا ہے، اور دوسرا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ان کی جو تقریر سنی تھی، وہ تقریر اور یہ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی خاص مقصد کے تحت اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ ہم نے کوئی 500 سال ہوئے تحقیق کے میدان کو، تحقیق کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر دیا۔ علم کیمیا، علم طبیعت، علم حیوانیات، عمرانیات، فن تاریخ، یہ سب ہماری تو دین ہے، لیکن آج اختراع کے میدان میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ انوویشن کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میدانوں میں جو چیلنجز ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہیں وہ اس سے بے بیران ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زمانے کے حالات کیا ہیں، ہمارے آگے کیا چیلنجز ہیں، ان کو سمجھیں اور خصوصاً تحقیق کے میدان میں یعنی سچ بتلائیے آپ ہم میں سے کتنے بچے پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو صرف گریجویشن کی تکمیل تک محدود نہ رکھیں بلکہ ایسی تعلیم حاصل کریں جس کا جو ہے آج کل زمانہ مشتاق ہے یا جس کے لیے جو ہے زمانہ آرزومند ہے کہ ہمارے بچے اس میدان میں بھی ترقی کریں گے اور دنیا کے جو چیلنجز ہیں اس کا پوری طریقے سے مطالعہ کریں گے۔ پروفیسر احمد اللہ خان صاحب نے بڑی جان فشانی اور اخذی کے ساتھ چیلنجز کی طرف اشارہ کیا اور ان سے نمٹنے کی تجویزیں بھی بتلائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان صرف تعلیم اس لیے حاصل نہ کریں کہ انہیں روزی کمانا ہے بلکہ اس لیے حاصل کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہتر سے بہتر کس طرح بن سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ تحقیق کے میدان میں کام کریں۔ ریسرچ کے بغیر ہم اب تک جو زندگی گزارے ہیں، جو کچھ بھی حاصل کیے ہیں، وہ بیکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان اس باتوں پر خصوصی توجہ دیں جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار ثابت ہو۔ وہ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ لیکچر کی خدمت میں جناب امیر اسلم محمدی شالپوشی کرنا چاہتے ہیں، صدر اجلاس کی اور مہمانان کی۔ اس کے بعد جو ہے آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر جناب شفیق مہاجر صاحب کی گفتگو شالپوشی کریں گے۔ پھر جناب پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کی شالپوشی کی جائے گی اور تنظیم کے چیف آرگنائزر سید جلیل احمد جناب شالپوشی کی جائے گی۔ جناب مسعود قریشی صاحب کی بھی شالپوشی کی جائے گی۔ یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں جناب ممتاز خاندان شفیق مہاجر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنا مجاہد سکندر صاحب آج کے 15ویں سید فیض اللہ حسینی میموریل لیکچر میں شرکت کی اور ہم کو مخاطب کیا، اچھا خطاب کیا۔ میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے آج کی اس میموریل کیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آج جو کہ آخر میں دعا فرمائیں۔